بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم۔ اس سورہ مبارکہ میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ شان نزول سورۃ النجم۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورہ نجم ہے جو اس کا پہلا کلمہ ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مجمع عام میں اعلانیہ پڑھ کر سنایا۔ جب آخری آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو سامعین پر محویت کا ایسا عالم طاری تھا کہ مومن و مشرک سب سجدے میں گر گئے۔ ان میں وہ بھی شامل تھے جو قرآن سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ مضامین سورہ نجم۔ سب سے پہلے ان اعتراضات کی تردید کر دی گئی جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کیا کرتے تھے کہ کبھی کہتے راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں اور اپنی قوم کی تکذیب کرتے ہیں وغیرہ۔ پہلی آیتوں میں قسم اٹھا کر ان باتوں کی تردید کر دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ نہ تو یہ خود آیتوں کو گھڑتے ہیں اور نہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، بلکہ جو ذات انہیں یہ کلام بلاغت نظام سکھاتی ہے، اس کا انہوں نے سر مبارک کی کھلی آنکھوں سے دیدار بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کفار کو خطاب فرمایا کہ جن عقائد اور نظریات پر تم پختگی سے چمٹے ہوئے ہو ان کی بنیاد وہم و گمان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل۔ تمہارا نفس جو کہتا ہے تم اسے حق جان کر یقین کر لیتے ہو۔ تم خود سوچو، تمہارے ظن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حق اور ٹھوس عقائد کو بدل ڈالیں؟ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ نفس کی اندھی پیروی کو ترک کر کے چشم حقیقت شناس سے حق کے رخ زیبا کو دیکھو اور پہچانو۔ اس کے باوجود کفار اپنے آپ کو ہدایت یافتہ یقین کرتے تھے۔ جو لوگ ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، کون گمراہ ہے اور کس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں ایسے احکام کا ذکر کر دیا گیا ہے جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے ہزاروں سال پہلے صحیفوں میں مندرج تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، تاکہ اہل مکہ جنہیں ابراہیمی نسبت پر بڑا فخر و ناز ہے، انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا دین اور زندگی کے لیے کوئی انوکھا نظام لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ انہی سچائیوں کی دعوت دے رہے ہیں جن کی دعوت پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام دیتے رہے، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی تم اولاد ہو، جن کے قائم کردہ کعبہ شریف کی مجاوری کے باعث تم جہاں جاتے ہو لوگ فرط عقیدت سے تمہاری راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ آخر میں تنبیہ فرما دی کہ ان سچائیوں سے انکار کرنے والے تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پیشتر بھی کئی بد نصیب قوموں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہی کا شکار ہو گئیں۔ اگر تمہارا ابھی یہی وتیرہ رہا تو سن لو کہ اس کا نتیجہ بھی مختلف نہ ہوگا۔ اس نصیحت پر اس سورت کا اختتام ہے کہ اے مکے
مکے کے باشندوں، کلام الہی سن کر تم غرور و نخوت سے اکڑتے ہو، بڑی بے پرواہی سے گزر جاتے ہو۔ یہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم معبودان باطل سے رشتہ توڑ کر اپنے حقیقی خالق اور سچے معبود کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ مختصر خلاصہ سورۃ النجم۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے میں اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی فرمائی۔ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا۔ جب سدرہ پر جا رہا تھا تو جو جا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ اوپر کی آیت میں اللہ رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، صرف وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی کہتے ہیں جو علم اللہ نے سکھایا ہے، جو سب سے طاقتور قوتوں پر ہے۔ اور آسمانوں کا ذکر، پھر اپنے رب سے کتنے قریب ہوئے، پھر جو بات ہوئی وہ ہوئی ایک بار نہیں بلکہ 2 بار، اور سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا آسمان کی سیر کرائی۔ اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی۔ یہ واقعہ دنیا میں پہلا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اپنے قرب میں بلایا، تمام جنتوں کی سیر کرائی، اپنے علم سے سب سکھایا، ان کو اتنی قربت عطا کی جو بیان نہیں ہو سکتی۔ معراج کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ واقعہ کوئی مشاہدہ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مقدس کے ساتھ تشریف لے کر گئے، اور گزشتہ سے گزشتہ صورت میں بھی معراج کا ذکر ہو چکا ہے۔ آگے کی آیات میں کفار مکہ کے نام نہاد خداؤں کا ذکر اور ان کے جاہلانہ خیالات کا ذکر، اور پھر بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے اس کی راہ پائی، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے، اور نیکی کرنے والوں کو نہایت ہی اچھا صلہ دے۔ پھر انسان کو یاد دلائی اس کی پیدائش کی، پھر اللہ کا اپنی قدرتوں کا حساب کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی اللہ جس نے ہنسایا اور رلایا، وہی مارتا اور جلاتا ہے،
اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے، اور اسی نے پہلے عاد اور سمود کو ہلاک کیا، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کہ وہ سرکش تھے، اور پھر تنبیہ کہ تم کھیل کود میں پڑے ہو تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔